وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 362، آیات 47-48۔ آج کا موضوع، کیا ہم عملی طور پر شرک میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اور خدا تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور خدا ہی کافی کارساز اور کافی مددگار ہے۔
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائے نہ کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسما اور رائنا کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 47. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنو ایمان لے آؤ، یقین کر لو، بما نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما جو تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس تعلیمات ہیں اللہ کی، من قبل اس سے پہلے کہ ہم نتم سب وجوہن مٹا دیں بہت سے چہرے، فنردھا علی ادبارہا پھر ان چہروں کو الٹ دیں، اور نلعنہم یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت جیسا کہ ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی، وکان امر اللہ مفعولا اور بے شک اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے. اللہ اکبر. بہت اہم آیت ہے اور اس میں یہ ہمارے لیے ہے سامنے کرام. یہ بار بار اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جہاں بھی اہل کتاب مخاطب ہوں وہاں وہ ہم نہیں ہیں. یہ ایک عجیب سی مائنڈ سیٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے. کتابوں میں آپ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو تقریباً یہی لگے گا کہ یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے، الا ماشاء اللہ جو بھی ہے. ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام. دیکھیں اس میں جو جرائم ہیں وہ آپ نے جو جرم ہے وہ آپ نے گزشتہ آیت میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کے عوض ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یہ گزشتہ آیت تھی نہیں، وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اور وہاں مقامی طور پہ جو اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ اہل کتاب جو تھے مدینے میں اسی لیے آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ محمد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ جو ہے مدینہ ہے اور وہاں سے وہ اپنے دشمنوں پر غلبہ پائیں گے. تو اسی نیت سے وہ آئے تھے مدینے میں. لیکن جب آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے جو ہے یہ بڑا تفصیلی واقعات گزر چکے ہیں. وَمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. حضور کے وسیلے سے یہ اپنے جنگوں میں اللہ سے دعا مانگتے تھے. لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آ گئے وہ حضور جو انہوں نے پہچان لیا پھر انہوں نے انکار کر دیا. دیکھیں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آج کی بات ہے، جو کل کی بات تھی وہ تو گزر چکی ہے. آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. اس بات کی تو گواہی میں آپ کو دیتا ہوں کہ حضور کی رسالت میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن اس بات کو یعنی حضور کی تعلیم قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. دیکھیں اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو حضور کی رسالت کو اس وقت بھی نہیں مانتے، یہود نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے، ہندو نہیں مانتے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. لیکن ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں.
دل سے قائل ہیں کہ ہاں وہ رسول تو تھے بالکل، لیکن ان کی تعلیم، ان کا اسوہ حسنہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. یعنی ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہم تو ان کی تعلیم کے الٹ زندگی گزار رہے ہیں. ان کی تعلیم تو کیا تھی؟ ادعو الی اللہ، داعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے تھے کہ اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کر لو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لو. اللہ نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، کمر باندھ لو اللہ تعالیٰ کی طرف، محنت کرنے کے لیے کمر باندھ لو، اس سے معافی مانگو. لیکن ہم اپنا سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے سامنے. یہ ایسے میں آپ کو الفاظ کہہ رہا ہوں کہ اس میں مجھے اپنے طور پر کوئی ڈاؤٹ اور شک و شبہ نہیں ہے، یقینی طور پہ ایسے ہی ہے. آج کا مسلمان جو بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے کے لیے عملی طور پہ تیار نہیں ہے. اور اس کی تو میں آپ کو دلائل بھی دیتا ہوں. دیکھیں دلائل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مغضوب علیہ قوم جو ہے اس وقت مسلمان قوم ہے، جس پہ اللہ کا غصہ ہے، غیظ و غضب ہے، مغضوب علیہ قوم. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے یعنی ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ باتیں تم کہہ رہے ہو یہ لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، بلکہ الٹا تم پہ الزام لگائیں گے کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کو جو میری بات سن رہے ہیں ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حال ہمارا ہوگا، اور یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. جو حال ہے نا اس آیت میں جو بیان ہو رہا ہے یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. ابھی انشاءاللہ میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں، لیکن اس میں پہلا مطالبہ کیا ہے؟ اے ایمان والو ایمان لے آؤ جو ہم نے تعلیم نازل کی ہے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے چہرے بگاڑ دوں. من قبل ان نطمسا، مٹا دیں. نطمسا کہتے ہیں مٹا دیں. یعنی دیکھیں یہ نقوش اگر اللہ تعالی ہمارے سامنے کے مٹا دے اور ہماری گردن پھیر دے تو ایسا تو ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں سنیں، دیکھیں ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں، جو چیز رہ جانے والی ہے اس طرف ہمارا رخ ہے، اور جو چیز آگے آنے والی ہے اس میں ہمارا چہرہ جو ہے مٹا ہوا ہے. آنکھیں نہیں ہیں، ناک نہیں ہے، نہ سونگ، یعنی ہمارا چہرہ مٹا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں عملی طور پہ اہل بصیرت لوگ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چہرہ بگاڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی پر، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا. ابھی ہم پڑھ کے آئے، اللہ نہیں کرتا، یہ ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ہم نے اپنا چہرہ بگاڑ لیا ہے، ہم نے اسلام کی طرف سے ہم نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے. اللہ کو لبیک کہنے کی بجائے دنیا کو ہم نے لبیک کہہ دیا ہے. کہنا تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا. آپ اللہ کے بندے ہو، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، ساری قوتوں ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، پھر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنا رخ پھیر لیا ہے. کوئی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں 2020، سچی بات سننے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے. من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اور نلعنہم، یا تم پہ لعنت کر دیں جس طرح لعنت کی تھی ہفتے والے کے دن پر. تو وہ کیا تھی ہفتے والے کے؟ کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ. تو اس میں علماء کے پھر دو گروہ ہیں، کہتے ہیں حقیقت میں بن گئے، شکلیں بندروں کی سی ہو گئیں، یا دوسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، عادات جو ہیں وہ بندروں کی سر، غیر اقوام کی نقالی انہوں نے شروع کر دی. ہم بھی آج بندر ہیں، بنا سوچے سمجھے کسی قوم کی نقالی کرتے ہیں.
یہ ہمارے پاکستانیوں کے بارے میں مشہور ہے نا کہ نقل میں جو ہے ہم بڑے تگڑے ہیں. پہلے ہوتا تھا وہ جاپانی چیزیں آتی تھیں تو ہم نقل کر لیتے تھے اور وہ پھر آہستہ آہستہ نقل میں مہارت آتی گئی تو وہ کرتے رہے. لیکن وہ تو خیر میں ویسی بات کر رہا ہوں. نقل اصل میں ہوتی ہے اخلاق کی. ہمارے اخلاق بگڑ چکے ہیں. ہمارے اخلاق مومنانہ نہیں ہیں. ہمارے اخلاق جو ہیں وہ غیر اخلاق یعنی بد اخلاقی پہ مشتمل ہے. بد اخلاقی کیا ہے؟ حیا نہیں ہے ہم میں. اللہ کی حیا باقی نہیں رہی. اللہ کے سامنے ہم بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دیدہ دانستہ. دیکھیں بہت اب کہنا پڑتا ہے کوئی بات نہیں. لعنت کی میں بات کر رہا ہوں اور چہروں کو الٹنے کی میں بات کر رہا ہوں. یہ وکان امر اللہ مفعولا. اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے. تو جو اہل کتاب تھے اس وقت بھی ان کی یہی حالت ہے. اہل کتاب اور ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اس لعنت میں. آج جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس میں اکثریت ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ جملہ کہ آج دنیا میں اکثریت جو ہے ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا ہے. ان کا چہرہ الٹا کر دیا ہے. ان پہ لعنت کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ کی. خواہ وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں یا مسلمان ہوں. اور یہ میں کوئی نکتہ چینی کے غرض سے نہیں کہہ رہا. میں تو صرف ایک اچھی نیت سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا چہرہ واپس پھیر لیں. زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں. نیت زندگی کی اللہ کی کر لیں اور لبیک کہہ دیں اللہ کو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جملہ ہم نہیں کہہ پا رہے ہیں. اس کے الٹ ہے. آپ کو میں سناتا رہتا ہوں. ہم نے دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے. تو اس وقت جو ہے ہمارے چہرے جو ہیں مسخ ہیں. کوئی اہل نظر ہو تو وہ دیکھے گا. نہیں بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں نا چہرہ. ہم اللہ کی نافرمانی پر خوش ہونے والی قوم ہیں. اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار کر ہم راضی ہیں. دیکھیں میں ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تھوڑا سا آپ غور کیجیے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا اس میں کتنی حد تک صداقت ہو سکتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں. واطمأنوا بها اس پر مطمئن ہے. ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. دیکھیں میں آپ سے کوئی بحث تو نہیں کر رہا لیکن ایک صورتحال ہے جو میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے. اب یہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھی اس میں ہمارے آج قومی زندگی انفرادی زندگی اسی کے مطابق ہے. لا یرجون لقاءنا ان الذین لا یرجون لقاءنا. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ یقیناً اس کا جواب نہیں میں ہے. ہماری کوئی امید نہیں ہے رب سے ملاقات کی. تیاری نہیں ہے نا بھیا. اصل تو تیاری ہوتی ہے. آپ کو جہاں جانا ہے وہاں کے لیے آپ تیاری کریں لیکن نہیں ہے تیاری. تیاری دنیا کی ہے. لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا. دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. واطمأنوا بها اور اس پر مطمئن ہے یہ لوگ. دیکھیں بالکل کھلی ڈلی. یہاں تو چلے اہل کتاب کا نام لیا گیا ہے لیکن ہم اس سے خارج نہیں ہیں. یہ عادات ہم میں موجود ہیں. یہ عذاب ہم پہ مسلط ہو چکا ہے. اس کی میں آپ کو جو آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں اس کو آپ دیکھیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جو جہنم ہے. کون لوگ؟ لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها اس پر مطمئن ہے.
آج ہم دنیا ہمیں حاصل ہوتی رہے، آخرت ہو یا نہ ہو، اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، اس پہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو دنیا کی زندگی پر ہم راضی ہیں۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں۔ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ جو میرے احکامات سے غافل ہے، اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم آپ کا ٹھکانہ ہے، یعنی ان لوگوں کا جو ان کاموں میں مبتلا ہیں۔ اچھا، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں۔ اس میں فرق تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یشترون الضلالہ، آیت نمبر 44 میں ہم نے پڑھا نا کہ یہ کتاب والے جو ہیں انہوں نے گمراہی کا سودا کر لیا ہدایت کے عوض۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کا حقیر مفاد مت لو اللہ کی ہدایت کے عوض۔ ہم نے تو کر لیا ہے، ہدایت کو تو ہم نے کبھی کا چھوڑ دیا ہے سامنے کا۔ بہرحال یہ باتیں سوچنے کی ہیں، اور آپ دیکھیں اگر جو بھی آپ نتیجہ نکالتے ہیں، لیکن یہ ہو چکا ہے۔ اس وقت ملعون ہے دنیا میں، مسلمان قوم ملعون ہے۔ عیسائی گمراہ، یہودی جو مغضوب علیہ قوم ہے، اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے کوڑا دے کے مسلمانوں کو پٹوا رہا ہے۔ بہرحال ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ہر اس شخص کو جو اس کے ساتھ شریک کرے، جو کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخشتا ہے اس کے سوا جس کو بھی چاہتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، شریک ٹھہرایا، تو اس نے بہت بڑا بہتان، افطرا اسما مبینہ، بہت بڑا گناہ باندھا، بہت بڑا بہتان باندھا۔ اس کی میں سامعین کرام شرک کی اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے وضاحت کر چکا ہوں، گزشتہ اسباق گزر چکے ہیں، اور ہوتی رہتی ہے یہ تشریحات ہوتی رہتی ہیں۔ مختصر طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ شرک جو ہے ناقابل معافی جرم ہے جس میں ہم لوگ مصروف ہیں۔ ہمارا الہ جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، ہمارا الہ جو ہے وہ نفس ہے۔ یہ قرآن کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارا الہ جو ہے وہ نفس ہے، نفس امارہ، خواہشات، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، ہمارا معبود ما سوی اللہ ہے۔ اس میں طاغوتی قوتیں ساری آ جاتی ہیں، شیطان کی ہم شیطانی قوتیں، طاغوتی قوتیں، نفس سے امارہ، سب ہم اس کی رائے پر چل رہے ہیں، اور اللہ کے راستے سے تو ہم بھٹک چکے ہیں، اور شرک عملی، شرک خفی میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں شرک خفی اور شرک جلی میں فرق کیا ہے؟ ایک زہر رکھا ہوا ہے، زہر، تو آپ دو لوگ ہیں، ایک کہتا ہے کہ یہ زہر ہے اور اسے کھا لیتا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ زہر نہیں ہے، یہ چینی ہے، وہ بھی کھا لیتا ہے۔ انجام تو دونوں کا ایک ہے نا، دونوں کو مرنا ہے۔ دیکھیں شرک خفی اور شرک جلی بس صرف زبان کا تھوڑا سا فرق ہے کہ آپ کہتے ہیں، ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ زہر ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، دونوں اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو دونوں مریں گے۔ تو اصل تو روش ہوتی ہے، مشرکانہ روش ہوتی ہے، اور یہ روش جو ہے یہ ناقابل معافی ہے ہماری جو ہے۔ اس کی میں اچھی طرح تفصیل کر بھی چکا ہوں۔ ہمارا جو رویہ ہے، جو اعمال ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، یہ نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے، یہ باغیانہ رویہ ہے ہمارا، ہم نہیں مانتے۔
اطاعت کے ضابطے ہم نہیں مانتے، دین کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع کیا ہوا ہے۔ یہ تو اس میں کوئی دلائل کی تو ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے مشرکو، قولی یا عملی تمہاری معافی نہیں ہو سکتی، تمہاری شفاعت نہیں ہوگی، تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ یہ ہم نے اپنے ایسے ہی بس ایک وہ لگایا ہوا ہے کہ ایسا ہم کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں نا، تو اس میں آپ نے دیکھنا ہوگا۔ بہرحال الم تر الی الذین یزکون انفسہم، چلیں بس میرے خیال سے یہ مضمون کافی ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، یقین کر لو جو ہم نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرتا ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں تمہارے چہرے اور ان چہروں کو الٹ دیں پھر ان کی پیٹھ کی طرف، اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسا کہ ہفتے والوں پر لعنت کی، وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے، ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، فقد افترا اثما عظیما، پر اس نے بڑا گناہ بہتان باندھا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں،
یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی۔ ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ، اور خدا نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما۔ خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔